السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل آیت نمبر 30 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ اس سے قبل آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کا انکار کرنے والوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑایا اور آپ پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا، اور اس کی جو مین وجوہات تھیں ان میں سے ایک یہ کہ یہ لوگ آخرت کے انکاری اور تکبر کرنے والے تھے، اور تکبر کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ان کو جب دنیا سے ان کی رخصتی ہوتی ہے، یعنی فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں، اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، اور کس طرح وہاں پر انہیں داخل کیا جائے گا اور کس قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کا ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ متقین ہیں، جو لوگ حق کو قبول کرنے والے ہیں، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے وحی کے ساتھ۔ جب ان کافروں سے پوچھا گیا کہ ماذا انزلا، کہ کیا نازل کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا اساطیر الاولین، یعنی یہ جو ہے جھوٹی کہانیاں ہیں، من گھڑت قصے ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی اس طرح انہوں نے وحی کا انکار کیا۔ جبکہ متقین پر جو ہے جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو ان کا جواب یکسر مختلف تھا۔ تو آیت نمبر 30 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان متقین کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقیلا، اور جب کہا گیا یا پوچھا گیا للذین، ان لوگوں سے اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا، کیا، انزلا، نازل کیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، قالو، تو انہوں نے کہا خیر، بہترین بات، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، ان کے لیے بھلائی ہے، ولدار الآخرہ، اور یقیناً آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، ولنعم، اور یقیناً بہت اچھا، دار المتقین، پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ یعنی کفار سے جب پوچھا گیا، اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی تھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے پوچھا گیا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو انہوں نے کہا قالوا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو ان کے جو ہے اس رویے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی حق بات سے رک گئے اور انہوں نے اس کا انکار کیا، اور اس کی وجہ سے ان کا بوجھ بھی انہوں نے اٹھایا، خود کا اپنا بھی بوجھ انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد جو ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ اب دوسرا جو گروہ ہے، یعنی اہل ایمان کا گروہ، متقین کا گروہ، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہی سوال ان سے بھی پوچھا گیا وقیل للذین اتقوا، کہ متقین سے جب یہ پوچھا گیا ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو ان کا جواب جو ہے یہ تھا کہ خیر، بہترین بات، یعنی قرآن سے بڑھ کے بہترین بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے وحی الہی کے نزول کو تسلیم کیا اور اس کے بہترین ہونے کی گواہی دی کہ ایک بہترین کلام جو ہے وہ اترا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے یہ نیکی کی، احسان کیا، کہ انہوں نے حق بات کو قبول کیا اور اس کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بدلے میں ان پر جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کیا کہ فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کی دنیا کی زندگی بھی بہترین بنا دی، کہ مومن کی زندگی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی حسین بناتے ہیں، اور آخرت کا گھر تو یقیناً بہت اچھا ہے، ولدار الآخرۃ خیر، کہ آخرت کا گھر تو بہترین ہے۔ تو مومن کی زندگی جو ہے اگرچہ اس کے پاس دنیا کا مال و متاع کم ہو یا نہ بھی ہو، تو اس کو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے، اور وہ مومن کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو حق کو قبول کیا اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کو صحیح حق پہچانا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی بہترین کر دی اور ان کی آخرت بھی جو ہے وہ بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، کیونکہ اس کا ہر کام ہی بہترین ہوتا ہے۔ تو یہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتا کہ اسے اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتا ہے، اور اگر کوئی اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے
تو یہ بھی اس کے لیے بہترین ہے۔ یعنی دونوں حالتوں میں، دنیا میں ظاہر ہے مشکلات تو آتی ہیں، تو مشکلات پہ صبر اور نعمتوں پہ شکر، تو یہ دونوں حالتوں میں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ صبر کرنے کے نتیجے میں بھی اس کو اجر ملتا ہے، شکر کے نتیجے میں بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو دنیا تو اس کی پھر حسین ہو ہی گئی کہ فی ہذہ الدنیا حسنہ، دنیا اس کی بہترین ہے، یعنی بہترین بھلائی اللہ نے عطا کی۔ ولدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر جو ہے خیر، وہ بہترین ہے۔ ولنعمہ، اور یہ بہت ہی اچھا ہے، دار المتقین، پرہیزگاروں کا گھر۔ تو پرہیزگاروں کا گھر جو ہے وہ جنات ہیں، وہ باغات ہیں، اور اس کا جو ہے وہ آگے تفصیل اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں کہ جنات باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، یدخلونہا، وہ سب اس میں داخل ہوں گے، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، لہم، ان کے لیے ہے، فیہا، اس میں، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے، کذالک، اسی طرح، یجزی اللہ، بدلہ دیتا ہے اللہ، المتقین، پرہیزگاروں کو۔ یعنی دنیا بھی خوبصورت اور آخرت کا بھی بہترین گھر انہیں دیا جائے گا کہ اس میں باغات ہیں۔ دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان کو وہ نعمت پانے کے بعد بھی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ چھن نہ جائے، کہیں وہ پرانا نہ ہو جائے، کوئی چوری نہ کر لے۔ لیکن آخرت کی یہ نعمت ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عدن کہہ دی، بے فکر کر دیا کہ وہ ہمیشہ کا ہے، تم سے اب کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب تم اس میں داخل ہو گئے تو نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ دودھ، شہد اور شراب طہور کی وہ نہریں ہیں۔ تو مختلف طرح کے یعنی مشروبات سے انہیں جو ہے مہمان نوازی ہوگی، اور جو وہ چاہیں گے انہیں وہ ملے گا۔ تو اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دل بھر کے ہر نعمت عطا کریں گے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، وہاں پر جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں فوراً وہ حاضر کر دیا جائے گا، تو یہ نعمتیں انہیں عطا ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تقویٰ کرنے والوں کو، متقین کو، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کو اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچنے والوں کو، ایسے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں، انہیں جزا دیتے ہیں۔ الذین، یہ لوگ ہیں، تتوفاہم، جانیں نکالتے ہیں ان کی، الملائکۃ، فرشتے، طیبین، وہ سب پاک ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ جب وہ کافروں کی جان نکلتی ہے، فرشتے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے صلح کر لو، اور جو ہے یعنی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب دوسری طرف دوسرا جو گروہ ہے اہل ایمان کا، متقین کا گروہ، ان کی جان نکلنے کا منظر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جب فرشتے ان کی جان نکالنے آتے ہیں، طیبین کی، ان پاک لوگوں کی، یقولون، وہ سب کہتے ہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، الجنت، جنت میں، بما، اس وجہ سے یا اس بدلے میں جو، کنتم، تھے تم، تعملون، عمل کیا کرتے، کہ دنیا میں تم اچھے اعمال کرتے تھے، تم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اطاعت کی، تو آج تمہارے اوپر سلامتی ہے۔ یعنی فرشتے سلام کہیں گے، انہیں دعا دیں گے، اور وہ حدیث میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ فرشتے کس طرح نیک روح جو ہے وہ نکالتے ہیں، اور کس طرح اس کی جو ہے وہ ان کا استقبال کیا جاتا ہے، پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، بما کنتم تعملون، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو اعمال جو ہیں وہ انسان کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انسان کا آخرت کا انجام کیسا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حل، نہیں، ینظرون، وہ سب انتظار کرتے، الا، مگر، ان یہ کہ، تأتیہم، آئے ان کے پاس، الملائکۃ، فرشتے، او یا، یأتیا، آئے، امر ربک، تیرے رب کا حکم۔ کذالک، اسی طرح، فعل الذین، کیا ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے، وما، اور نہیں، ظلمہم، ظلم کیا ان پر، اللہ نے، ولیکن، اور لیکن، کانو، وہ سب تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے۔ یہاں پھر کفار کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر جو ہے وہ دوبارہ اس طرف موڑ دیا کہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ آئے یا کوئی تیرے رب کا فیصلہ آئے، یعنی اس قسم کی یہ دلیل مانگ رہے ہیں کہ فرشتے ان کا جو ہے وہ روح قبض کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان جو ہے اس وقت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ جب فرشتہ آ جائے اور روح قبض کرنا شروع کر دے، اس کے بعد توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس وقت تک جب تک سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یا پھر جان جو ہے وہ انسان کی ہنسلی تک نہ پہنچ جائے، یعنی جب جان نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کہ فرعون جو ہے اس وقت جب وہ غرق ہونے لگا تھا تو اس نے بھی جو ہے انا ربکم الاعلی، وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا، لیکن جب وہ غرق ہو رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، اب کوئی فائدہ نہیں۔ تو جب روح نکلنے لگتی ہے، موت کے فرشتے آ جاتے ہیں یا انسان مرض الموت میں آ جاتا ہے، تو اس کے بعد توبہ جو ہے وہ پھر قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے آ جائیں؟ تو پھر یہ منتیں کریں گے، جس کا جو ہے وہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، او یاتی امر ربک، یا تمہارے رب کا فیصلہ آ جائے۔ امر ربک سے مراد یعنی کوئی عذاب یا کوئی سزا یا تمہارے رب کا کوئی فیصلہ ان کے بارے میں ایسا آ جائے۔ تو ان سے پہلے لوگ بھی ایسا ہی کرتے رہے، جب تک کوئی عذاب ان کے سروں پر نہیں پہنچا، ان پر موت کا وقت نہیں آیا، اس وقت تک یہ ڈھیٹ اور متکبر لوگ جو ہیں اسی طرح ہی یہ انکار کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ فَأَصَابَهُمْ، تو پھر انہیں پہنچا سیئات، برے نتائج، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا، وحاقہ، اور گھیر لیا، بہم، ان کو، ما کانوا، جو تھے وہ، بہی، اس کے ساتھ، یستہزئون، استہزاء کرتے۔ استہزاء کا معنی ہوتا ہے کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کمتر سمجھتے تھے، انہیں یتیم تھے آپ، تو اس حوالے سے، اور پھر جو ہے وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو پھر ہمارے سرداروں میں سے کوئی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے برے اعمال کے نتائج ان کو ضرور پہنچ کے رہیں گے۔ اصحابہ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، تو انہیں پہنچ کر رہے گا، معاملو، جو انہوں نے برے اعمال کیے ہیں، حاقہ یعنی احاطہ کرنا، گھیر لینا، تو گھیر لے گا ان کو جو ہے وہ عذاب جو ہے ان کو، پھر اس کے بعد بما کانوا یستہزئون، جو یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا جو ہے بڑا مہنگا پڑے گا، اور وہ مشکل کی گھڑی ان پر آنے والی ہے، عذاب ان کو گھیر لے گا، جو انہیں سب پتہ چل جائے گا پھر یہ جو مذاق اڑاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اشرکوا، جنہوں نے شریک بنائے، لو، اگر، شاء اللہ، اللہ چاہتا، ما عبدنا، نہ ہم عبادت کرتے، من دونہ، اس کے علاوہ، من شیء، کسی بھی چیز کی، نحن، ہم بھی، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من دونہ، اس کے بغیر، من شیء، کسی چیز کو، کذالک، اسی طرح، فعل، کیا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فہل، تو نہیں، علی الرسول، رسول پر، الا، مگر، البلاغ، پہنچا دینا، المبین، کھول کر۔ کفار کا طرز عمل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ جو ہے جو شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان کا جو ہے بہانہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے برے اعمال کو جو ہے ہمیشہ دوش دیتے ہیں اپنی تقدیر کے ساتھ، یعنی خود کچھ کرنا نہیں، اور ہر چیز کو کہتے ہیں یہ اللہ کی رضا سے ہے، یہ ہمارے جو ہے نصیب میں ایسے لکھا تھا، تو ہماری تقدیر میں ایسے لکھا تھا۔ آج بھی جو دین پر صحیح چلنا نہیں چاہتا تو وہ یہی کہتا ہے، اس کا سب سے بڑا بہانہ ہتھیار یہی ہوتا ہے کہ ہماری تو قسمت میں ایسے ہی تھا، اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو ہم ایسے نہ کرتے۔ تو یہ کفار کا بھی عمل جو ہے یہ ایسے ہی رہا ہے، وہ برے اعمال کرتے رہتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے رہتے ہیں، پھر ان تمام نافرمانیوں کا ملبہ جو ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا ایسے ہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اگر جو ہے یعنی وہ چاہتا تو وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیتا، اللہ کی رضا جو ہے اگر یہ نہ ہوتی تو وہ ہمیں پھر روک دیتا، تو اللہ نے ہمیں روکا نہیں، اس لیے ہم اپنی مشیت کے مطابق یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا بہانہ ہے ان مشرکین کا، ان کفار کا۔ تو یہ شرک کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ جو ہے اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، نہ ہم، نہ ہمارے آباء و اجداد، تو جو ولا حرمنا من دونہ، ہم اس کے علاوہ جو یعنی کوئی حرام کام میں پڑھتے ہی نہ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی ہمیں حرام کام کی طرف رہنمائی نہ کرتا، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلا دیا تو ہم ایسے ہی ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، ان سے پہلے لوگ بھی ایسے کرتے رہے، یہ جیسے کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ ہر بات کا دوش جو ہے وہ اپنے پہلوں کو بھی دیتے ہیں کہ پہلے ایسے کرتے رہے، ہم بھی ایسے کریں گے۔ تو یہ آباء و اجداد کا جو دین ہے، آباء و اجداد کا جو طریقہ ہے، رسم و رواج خاندان کے، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے حق کی قبولیت میں، تو اس کو بھی یہ دوش دیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے رہے تو ہم بھی ایسے کرتے رہیں گے۔ تو یہ جو ہے پہلے
لوگوں نے بھی اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت کو جو ہے اپنے کفر اور شرک کا بہانہ بنایا، تو یہ بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہر چیز کو الزام جو ہے وہ تقدیر کو بنا رہے ہیں۔ تو تقدیر کو بہانہ بنانا جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ اس سے پہلے بھی کافر کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی کرتے رہیں، رسول کا کام سے پہنچانا تھا تو وہ پہنچا دیا ہے، اب ان کی مرضی ہے، یہ کفار جو جتنی بھی کج بحثی یا ہٹ دھرمی کرتے رہیں، تقدیر کو برا بھلا کہیں، تقدیر پر الزام دیں، کسی لوگوں کو کہیں، اپنے آباء و اجداد کا نام لگا دیں کہ انہوں نے ایسے کیا تو ہم ایسے کر رہے ہیں، تو یہ جو مرضی بہانے کرتے رہیں۔ پیغمبر کا کام حق پہنچانا تھا، اس نے پہنچا دیا، اب اللہ کی عدالت میں انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے وہ کیا کرتے رہیں، کس طرح یہ نافرمانی کرتے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا، البتہ تحقیق بعثنا ہم نے بھیجا، لام جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے، قد بھی یقیناً یعنی تحقیق کے لیے، یعنی زور دیا جا رہا ہے، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ہیں، بعثنا ہم نے بھیجے، من فی کلی میں، ہر امت میں، رسول، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر امت کی طرف رسول بھیجے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں ہر قوم کی طرف جو ہے نبی اور رسول بھیجے ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر جو ہے ان کے ناموں کے ساتھ جو ہے قرآن میں موجود ہے، اور بہت سوں کا ذکر نہیں بھی ہے، لیکن آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم کی طرف۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ رسول ہم نے جو ہے وہ ہر امت کے لیے بھیجے، اور ان کے رسولوں کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، ان کا اعلان کیا ہوتا تھا، ان اعبدوا، کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا، اور بچ جاؤ، الطاغوت، طاغوت سے، یعنی تمام انبیاء کی دعوت کا جو مشترکہ نقطہ ہے وہ توحید ہے، توحید کی طرف ہی سب نے بلایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت جو ہے یعنی ہر اس سرکش قوت کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، شیطان بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی شیطان ہو سکتے ہیں، جنات میں سے بھی شیاطین ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسے اعمال جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے تو وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ تو طاغوت جو ہے یعنی اس میں بت، شیطان، زبردست، ظالم، ہر طرح کے طاغوت جو ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ تو پیغمبروں نے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان طاغوتوں کی پیروی سے منع کیا، توحید کا اعلان کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان کی اس دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے تو ہدایت کو قبول کر لیا، یعنی جنہیں اللہ نے ہدایت دی، من ہد اللہ، جسے ہد اللہ، اللہ نے ہدایت دی، یعنی اس آیت سے یہ نقطہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہدایت کسی کو اس کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، کہ جسے اللہ ہدایت دے اسے ہی ہدایت ملتی ہے، کسی کو جو ہے کسی کا اس پر کوئی اختیار نہیں، حتیٰ کہ نبی کو بھی اختیار نہیں کہ کسی کو کوئی جو ہے وہ زبردستی ہدایت کی طرف لے آئے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من حق، جس پر ثابت ہوگی، علیہ، اس پر، الضلالۃ، گمراہی، یعنی دونوں طرح کے گروہ ہیں، حق کا قبول کرنے والے بھی ہیں، حق کے انکاری بھی ہیں۔ تو جسے اللہ نے ہدایت دے دی انہوں نے تو حق کو قبول کر لیا، لیکن جن پر گمراہی لکھ دی گئی وہ گمراہی میں جو ہے وہ اس کی ضلالتوں میں گمراہ ہو کر ان کی جو ہے گہرائیوں میں دھنستے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تم سیر کرو یا پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیفا، کیسا، کانا، ہوا، عاقبۃ، انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا، یعنی ان تباہ شدہ آثار کو دیکھ کر بتاؤ کہ کیا رسولوں کو جھٹلانے والوں پر اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا؟ یہ کس قدر حماقت ہے کہ کفر و شرک کا ارتکاب بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہی ایسی تھی، یا پیغمبروں پر الزام لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کر دیکھو، زمین میں اگر کوئی سیر کرتے ہو، جاتے ہو، تو ان آثار اور ان جو آثار قدیمہ کو دیکھتے ہو، ان کو سیر سپاٹے کے لیے مت دیکھو بلکہ ان سے عبرت حاصل کرو، کہ جس طرح اگر ہم کوئی سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں کسی ایسے علاقے میں کہ جو پچھلی قومیں کہیں پر جو ہے وہ وہاں پر آباد تھیں، جس طرح ہماری جو ہے بر صغیر کی تہذیب بھی بڑی پرانی ہے، موجو دوڑو ہے، اور دیگر جو ہے کئی میوزیم میں کئی ہم دیکھتے ہیں آثار قدیمہ کے نشان، تو ان کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، وہ انہوں نے یعنی جو لوگ برے اعمال کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا سے ختم کر دیا، وہ ناپید ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آیا۔ تو اگر ہمارے اعمال بھی ان جیسے ہوئے
اور حق کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا تو ہمارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو یہ عبرت کی جو ہے وہ مقامات ہوتے ہیں، انجوائے کرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسیروا فی الارض، زمین پر پھرو، ہاں دیکھو ہر چیز، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور جھٹلانے والوں کا جو انجام ہوا اس سے عبرت پکڑو اور ان سب کو دیکھو اور اپنی اصلاح کرو۔ ان تحرس، اور اگر تو حرص کرے، یہاں مخاطب جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تحرس، اگر آپ حرص کریں، حرص یعنی آپ خواہش کریں، علا پر ہداہم، ان کی ہدایت پر، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، من یضل جسے وہ گمراہ کرتا ہے، وما لہم اور نہ ان کی من ناصرین کوئی مدد کرنے والا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت خالصتاً جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی نبی بھی چاہے تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی دونوں راستے اب واضح ہیں، اب لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں کہ اس میں جو ہے جس کو چاہے وہ اختیار کر لیں۔ تو نبی کی تو خواہش ہوتی ہے، آپ چاہتے تھے کہ لوگ ہدایت جو ہے وہ اختیار کر لیں، اور اس پر آپ حرص ظاہر بھی کرتے تھے۔ سورۃ توبہ آیت 28 میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہدایت خالصتاً اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں وہی حق کو قبول کرتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں تو ایسے لوگ گمراہ۔ اور مہر کس وجہ سے لگتی ہے، اس میں بھی محض تقدیر کو ہم الزام نہیں دے سکتے، جیسے کفار نے کہا، پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ تقدیر کو الزام دیتے ہیں، ان کے کسی برے اعمال کی وجہ سے، ان کے ہٹ دھرمی اور گمراہی اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر مہر لگاتے ہیں کہ پھر ان کے نصیب میں ہدایت پھر نہیں ہوتی اور یہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کا پھر اللہ تعالیٰ کوئی مددگار نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا، اور ان سب نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم پختہ قسمیں، لا یبعث نہیں اٹھائے گا اللہ اللہ، من یموت جو مر جاتا ہے، بلا کیوں نہیں، وعدن وعدہ ہے، علیہ اس کے ذمے، حقاً سچا، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ یعنی کفار کا یہ حال ہے کہ وہ بڑی قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، پختہ قسمیں، کہ کوئی کسی نے نہیں اٹھنا، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ یعنی ان کا جہالت کی یہ انتہا ہے کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے جاہل اپنی جہالت کی وجہ سے بھی حق کے انکاری ہوتی ہیں، کہ انہیں خود پتہ نہیں اور اس بات پہ اتنا یہ زور دے رہے ہیں کہ اس پر پختہ قسمیں کھانے لگے کہ کوئی نہیں دوبارہ اٹھائے گا، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، اس کو انجوائے کرو اور جیو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم خود کے پاس نہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور اس پر پوری جو ہے دعوے یہ کر رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر کہ کوئی دوبارہ نہیں اٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا کیوں نہیں، بلا کا لفظ جو ہے یعنی کسی بھی لفظ کی نفی کے لیے جو ہے، یہ لفظ اس میں کسی نفی کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ انکاری ہیں کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں اٹھنا، اٹھنا ہے، بلکہ یہ سچا وعدہ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اکثریت ایسی ہے کہ وہ جانتی نہیں ہے۔ تو اس میں یعنی یہ قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر اللہ نے ذکر کیا، اکثرهم الجاہلون، اکثریت جاہلوں کی ہوتی ہے، اکثرهم الفاسقون اکثر فاسق ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثر الناس لا یعلمون اکثر نہیں جانتے، یعنی اکثریت جو ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اکثریت بلکہ گمراہی کے راستے پہ ہوتی ہے، کم لوگ ہیں جو حق کو قبول کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ تاریخ بھی پڑھ کر دیکھیں تو انبیاء کے ساتھ ہمیشہ چھوٹی جماعتیں، تھوڑے لوگ ہیں جو ہمیشہ جو ہے ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اکثریت جو ہے وہ شیطان کے راستے پر چلتی ہے اور اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیبینہ تاکہ وہ واضح کر دے، لہم ان کے لیے، الذین وہ یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں، فیہ اس میں، ولیعلم تاکہ وہ جان لیں، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، انہم بے شک وہ، کانوا کاذبین وہ جھوٹے ہیں۔
یعنی کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لے کہ وہ جو قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں نا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی حساب کتاب، جنت دوزخ، یہ سب جو ہے وہ قصے کہانیاں ہیں، بے حقیقت چیزیں ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ان کے جو اختلافات ہیں، یہ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ بالکل کلیئر انہیں پتہ چل جائے گا، اور پھر ان منکرین کو پتہ چل جائے گا کہ جو یہ کفر کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بے شک قولنا، ہمارا کہنا، لشیء کسی چیز کے، اذا اردنا جب ہم کوئی ارادہ کر لیں، ان نقولا ہم کہتے ہیں، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا جو ہے اظہار ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ مر کے زندہ نہیں ہونا، تو انہوں نے اپنے رب کو جانا ہی نہیں، انہوں نے پہچانا ہی نہیں کہ وہ رب تو وہ ہے کہ جب کسی چیز کے کرنے کا کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس کے لفظ کن کہنے سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کسی چیز کے کسی کام کے کرنے کا وہ ارادہ کر لے، ان نقولا تو ہم تو یہ کہتے ہیں۔ یعنی انداز دیکھیں اس آیت کا کہ جس طرح یعنی شاہانہ، جس طرح کوئی بادشاہ فرمان جاری کرتا ہے تو اللہ جو مالک الملک ہے، تمام بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری یہ طاقت کو پہچانتے نہیں، میں تو کچھ جب فیصلہ کر لوں کسی کام کا تو کن کہتا ہوں فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ جو جس کام کا ارادہ کر لیں وہ اس کو جو ہے وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ کفار انہوں نے اپنے رب کو جانا اور پہچانا ہی نہیں۔ یہ اتنی معمولی بات، وہ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے اس سے پیدا کرتا ہے، تمہیں حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کرتا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا تو بالکل کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ کفار کی، مشرکین کی عقل جو ہے وہ عقل مت ماری ہوئی ہوتی ہے، انہیں سمجھ نہیں ہوتی، تو یہ اس لیے جو ہے یہ انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچانتے نہیں ہیں۔ تو توحید کا عقیدہ جو ہے یہ بنیاد ہے تمام عقائد کا، پورے قرآن کی بنیاد جو ہے یہ توحید کا عقیدہ ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ اپنے رب کو پہچانا جائے، اپنے خالق کو پہچانا جائے، اللہ کی طاقت اور قدرت کو پہچانا جائے، اس کے اختیارات کو پہچانا جائے، تو یہ سب کچھ جو ہے توحید کو جاننے سے ہی جو ہے وہ انسان پہچان کر سکتا ہے۔ تو قرآن اسی چیز کی دعوت دے رہا ہے کہ اپنے رب کی طاقت اور قدرت کو پہچانو۔ جب تم پہچان لوگے تمہیں کسی کی محتاجی نہیں رہے گی، کسی کے آگے تم اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، وہ خالق اور مالک ہے، وہ تمام تر اختیارات رکھنے والا ہے، وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کا ایمان اس بات پر ہو تو پھر ایسا شخص کبھی بھی نہیں بھٹکتا، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے مدد نہیں مانگتا، وہ اپنے خالق سے ہی ہر مشکل جو ہے اپنے خالق کے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ تمام تر اختیارات جو ہیں وہ اسی کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔